جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو نیکسٹ ایپیسوڈ۔ وہ ایک آس اور نراس میں گھری سکندر کی دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ دل اچانک ہی اداسیوں میں گھرنے لگتا، پھر اچانک ہی پر امید سا ہونے لگتا۔ نینی کے ساتھ مل کر وہ ایک بہت اچھی اور شاندار سی دعوت کا اہتمام کر رہی تھی، جس میں پاکستانی کھانے بھی تھے اور اٹالین بھی۔ پاکستانی کھانے بنانے اسے نہیں آتے تھے، مگر کھاتی شوق سے تھی۔ پاکستانی ڈشز نینی بنا رہی تھی، اٹالین ڈشز وہ تیار کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس نے گلدان میں تازہ پھول سجا دیے تھے۔ میز پر نیپکنز، پلیٹس، چھری، کانٹے سب کچھ سلیقے اور ترتیب سے رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی ٹخنوں تک آتا لمبا سیاہ اسکرٹ اور گلابی سادہ شرٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کیا پتہ وہ آج اس سے کہتے جو وہ اس کے لبوں سے سننا چاہتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ سکندر کے لیے کھولتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہے۔ چاؤ سینورینا۔ جینز اور ٹی شرٹ پہنے مسکراتا ہوا وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا اور دوسرے میں 2 خوبصورت اور فینسی شاپنگ بیگز۔ ایک الگ سے شاپر اور بھی تھا۔ چاؤ، وہ مسکراتے ہوئے سامنے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ دروازہ بند کر کے مڑی تو سکندر نے پھول اور ایک شاپنگ بیگ سے اسے پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی رومن دوست کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگی تھی۔ وہ دونوں لیونگ روم میں آ کے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ لیزا سکندر کے لائے تحفے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے فائن آرٹس پر ایک بہت مہنگی اور نایاب کتاب تحفے میں لایا تھا۔ بہت قیمتی لکڑی سے بنا ایک پورٹیبل ایزل کا سیٹ بھی تھا، جس پر پینٹ برشز اور پلیٹ وغیرہ کو رکھنے کے لیے خوبصورت خانے بنے ہوئے تھے۔ 2 عدد پرفیومز تھے، ایک مہنگا سا پین کا سیٹ تھا اور ساتھ میں چاکلیٹس اور کا ایک ڈبہ تھا۔ یہ ایک تحفہ ہے؟ وہ ابھی اس کے لائے تحفوں کو دیکھ رہی تھی کہ کچن سے نینی بھی وہیں آ گئی۔ آ گئے بیٹا؟ السلام علیکم۔ سکندر انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ نینی نے دعا دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ آج کے اس ڈنر کی تیاری میں نینی نے اس کا ساتھ اتنی ہی خوشی سے دیا تھا جتنی خوش وہ تھی۔ اسے کئی بار شک سا ہوا تھا کہ شاید نینی اس کی کیفیات کو سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، مگر ڈنر کی تیاری انہوں نے جس جوش اور خروش سے کی تھی، وہ ابھی سکندر کو دیکھ کر جو خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، وہ اسے اس شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ نینی کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو چکا ہے۔ دوسرا شاپنگ بیگ سکندر نے نینی کو دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بھی پرفیوم اور گھر میں سجانے کے لیے چند ڈیکوریشن پیس لایا تھا۔ تیسرا شاپر جو سکندر نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اس میں ناشپاتیاں تھیں۔ اسے اس کی پسند یاد رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اس کی پسند کا پھل لے کر آیا تھا۔ خیر سے آج رات روانگی ہے بیٹا؟ جی آنٹی، صبح ہی ہو جائے گی۔ نینی نے تحفہ لیتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھے سکندر سے پوچھا۔ سکندر بڑے اخلاق سے انہیں جواب دے رہا تھا۔ جتنی دیر نینی اس سے بات کر رہی تھی، وہ ان کی طرف متوجہ تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت سادہ اور عام سے انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اسے نینی کے دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے اور سکندر کو صوفے پر ساتھ بیٹھا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نینی، آپ اور سکندر باتیں کریں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا آنے لگا تھا۔ اسے سامنے رکھے سکندر کے تحفے الوداعی تحفے لگ رہے تھے، جیسے وہ اس سے بچھڑنے سے پہلے، اسے الوداع کہنے سے پہلے اپنے کچھ خوبصورت یادیں ان تحفوں کی صورت میں اس کے پاس چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں اس طرح باتیں کر رہا تھا جس طرح کیا کرتا تھا، پھر بھی اس کے بیٹھنے کا انداز وداع ہونے والا لگ رہا تھا۔ تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، کھانا میں لگاتی ہوں۔ نینی اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس بٹھاتے ہوئے بولی اور کچن میں چلی گئی۔ کہاں کھو گئی؟ اسے گم سم سا بیٹھا دیکھ کر سکندر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ چپ چپ سی لگ رہی ہو، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے جیسے ایک دوستانہ فکر مندی ظاہر کی تھی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیوں چپ ہوں، میں کیوں اداس ہوں؟ اس کا دل چاہا تھا وہ سکندر سے چیخ کر پوچھے، اسے جھنجھوڑے۔ ہاں، آج صبح سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ بول سکی تو مسکرا کر محض اتنا ہی۔ تو سینورینا، تمہیں اس ڈنر کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آرام کرتی۔ وہ اتنے اطمینان سے اسے یہ حل بتا رہا تھا۔ کیا اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ آج یہاں سے چلا جائے گا؟ صبح میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب بالکل ٹھیک ہے، اور میں تمہیں تمہاری پینٹنگ دکھاؤں۔ وہ یکدم ہی صوفے سے اٹھی تھی۔ سکندر اس کے پیچھے اٹھا۔ چکردار زینے پر چڑھ کر وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ وہ سکندر کی تصویر کی نوک پلک بھی سنوار چکی تھی۔ اب وہ ہر اعتبار سے مکمل تھی۔ کسی اور حوالے سے یہ پینٹنگ اس کے دل کے بہت قریب تھی، مگر ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے ایگزیبیشن میں رکھی جانے والی تصاویر میں سب سے بہترین اور بے مثال تصویر ہوگی۔ کام تو ہر تصویر پر ہی دل سے کیا کرتی تھی، مگر یہاں شاید دل کی دھڑکنیں بھی اس تصویر کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ واؤ، گریٹ! کیا میں اتنا خوبصورت ہوں لیزا؟
وہ تصویر کی تعریف کرتے کرتے شرارتی انداز میں بولا تھا، نہیں، میں نے تمہیں خوبصورت پینٹ کیا ہے، اس لیے خوبصورت لگ رہے ہو۔ وہ اس کی شرارت بھرے ہی انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی تھی، تم واقعی کمال آرٹسٹ ہو لیزا، صرف میں ہی نہیں بلکہ فاؤنٹین اور اس کے گرد پانی سب کچھ جیسے زندہ ہو کر پھر سے سامنے آ گیا ہے، جیسے میں کسی پینٹنگ کے سامنے نہیں بلکہ حقیقت میں ٹیوولی میں اس فاؤنٹین کے سامنے بیٹھا خود کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ سچے دل سے اس کی آرٹ کی تعریف کر رہا تھا، اپنا آرٹ اس پل سے بالکل بے معنی اور حقیر لگ رہا تھا، اپنی کوئی خوبی اس پل خوبی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہوتی، اگر وہ اتنی ہی خوبیوں کی مالک ہوتی تو کیا اسے اچھی نہ لگ جاتی؟ تب کیا وہ اسے پردیس میں ملی چند روزہ ایک دوست سمجھ کر یوں الوداع کہہ پاتا؟ لیزا، سکندر، آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ شاید اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی جب زینے کے نیچے سے کھڑی ہو کر نینی نے ان دونوں کو آواز دی تھی۔ سکندر کی نگاہیں ہنوز اپنی تصویر پر تھیں، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نینی کی آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ کیا تم نے میری آنکھوں کے وہ تمام تاثر پینٹ کر لیے جو کرنا چاہتی تھی؟ پینٹنگ سے نگاہیں اٹھا کر اس نے اس سے پوچھا۔ میرے خیال سے تو کر لیے ہیں، خیر چھوڑو اسے، چلو نیچے چلتے ہیں، نینی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ سکندر نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چلو، وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئے تھے۔ آپ لوگوں نے تو واقعی میری دعوت کر دی، اتنی زیادہ تکلف کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، میں خود کو یہاں مہمان سمجھ کر بالکل نہیں آیا تھا۔ سکندر کھانے کی میز پر چنے انواع و اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ نینی اس کی خاطر تواضع بڑے دل سے کر رہی تھی۔ انہوں نے تندوری چکن کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ ہم کبھی تمہیں مہمان نہیں سمجھتے، دوبارہ جب بھی روما آؤ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کر آنا، نینی نے اس سے مسکرا کر کہا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد نینی نے پوچھا، اب کیا چلے گا، کافی یا گرین ٹی؟ وہ کھانے کے دوران زیادہ وقت خاموش رہی تھی، مگر اس کی خاموشی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی کہ نینی سکندر سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ صرف خاموشی سے مسکراتی رہی تھی، جیسے وہ ان دونوں کی گفتگو میں بھرپور دلچسپی لے رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں آنٹی، میں بس اب چلوں گا، میری پیکنگ تھوڑی رہتی ہے، ایکچولی آفس سے لیٹ آیا تھا، میری پیکنگ پوری نہیں ہو سکی۔ سکندر، نینی نے استفار پر مسکرا کر بولا تھا۔ وہ تینوں میز پر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے مزے کا آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے کہ اب فلائٹ پر بھی کچھ نہیں لوں گا، کل دوپہر سے پہلے تو اب میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہے گا۔ وہ نینی سے خوشگوار اور بااخلاق سے انداز میں خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ خیریت سے تمہیں تمہارے گھر پہنچائے، نینی نے پرشفقت انداز میں سے دعائیں دی۔ تم کیسے جاؤ گے سکندر؟ میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں، لیزا نے کہا۔ اپارٹمنٹ کے دروازے تک نینی بھی ان دونوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں لیزا، آج آفس کی گاڑی مجھے ملی ہوئی ہے، نیچے آفس کا ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے، وہی مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑے گا۔ وہ جیسے اسے پہلے ہی بتا رہا تھا کہ اس کے ایئرپورٹ روانگی کا بھی بندوبست ہو چکا ہے، مبادا وہ چلنے کا کہتے۔ نینی نے سکندر کو وہیں سے ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ نیچے جا رہی تھی۔ سکندر پرسکون، مطمئن اور بہت خوش سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی سوچوں سے انجان اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے ملک جانے کی جلدی تھی، خوشی تھی۔ وہ آنسوؤں کو اپنے دل پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو بہت پیارا ہو، اس سے بچھڑنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ درد پہلی بار تو نہیں سہ رہی، زندگی یہ درد تو اسے بہت پہلے بھی دے چکی ہے۔ اس سے اس کا پیارا گھر چھینا تھا، اس سے اس کی بہت پیاری بہن بچھڑی تھی، تقدیر نے اس کی زندگی میں بار بار یہ درد سہنا لکھا ہے، پھر وہ آج کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ آنسوؤں کو پیتے ہوئے وہ اپنے حوصلوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں آگے جہاں سکندر کے آفس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اوکے سینیورینا لیزا، میں چلوں؟ گاڑی کے پاس آ کر رکتے ہوئے وہ اس سے بولا۔ جاؤ سینیور سکندر۔ اس نے خود کو بہادری اور ہمت کے تمام بھولے ہوئے سبق یاد دلا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سکندر نے بڑی گرم جوشی اور خلوص سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی مگر اوپر سے بہادر بنی مسکرا رہی تھی۔ لیزا، تمہارا روما واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کے چند بہت ہی یادگار دن گزارے ہیں۔ روما کی ہسٹری، آرٹ، آرکیٹیکچر، فوڈ، موسم اور لیزا سب بہت بہت اچھے ہیں۔ وہ لبوں پر مدم بھی مسکراہٹ لا کر کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ٹریوی میں کوائن نہیں اچھالا تھا، پھر بھی میری خواہش ہے میں زندگی میں دوبارہ روما ضرور آؤں اور لیزا سے بھی ملوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں سے الوداعی جملے کہہ رہا تھا۔ خیر، سکہ نہیں بھی اچھالا تب بھی کیا ہوا، تم قسمت پر بہت یقین رکھتی ہو، کیا پتہ قسمت ہمیں پھر ملوا دے، کسی کام سے تم دوحہ آ جاؤ یا کسی کام سے میرا روما یا لندن آنا ہو جائے اور یوں اتفاقیہ ہماری پھر ملاقات ہو جائے۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ بس یہی؟ تم اور کچھ بھی نہیں کہو گے؟ یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ کمال ہمت سے مسکرا رہی تھی کہ اپنا بھرم اسے بہت عزیز تھا۔ جب اس دل میں اس کی محبت نہیں تھی تو کچھ کہہ کر اپنا بھرم، اپنی عزت گنوانا اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ اگر کبھی دوحہ آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا لیزا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں ضرور، اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔
وہ دوحہ آ کر اس سے کہاں ملے گی، کس پتے پر ملے گی، یہ بتانے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اسے دوحہ آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی تھی۔ سکندر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سکندر نے اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ یہ شخص اب مجھے زندگی بھر کبھی نظر نہیں آئے گا، کبھی نہیں ملے گا، وہ اسے ہاتھ ہلا کر جواباً خدا حافظ کہہ رہی تھی، جو اس کی گاڑی اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سکندر کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوئی، آنکھوں میں کب سے رکے آنسو یکدم ہی بہہ گئے۔ وہ اپنا کوئی بھی اپنا عطا پتہ نشان چھوڑے بغیر اس سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اسے اس انداز میں رخصت ہو گیا تھا جیسے اب زندگی بھر وہ دونوں شاید ہی کبھی ایک دوسرے سے دوبارہ مل پائیں گے، اور وہ دوبارہ بھی اگر کبھی آئی تو اتفاقاً آئے گی۔ وہ خود سے اس سے پھر ملنے کی کوئی چاہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس اوپر آ گئی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل تنہا رہنا چاہتی تھی، بالکل گمسم۔ وہ جیسے ہاری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نیندی اندر آئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا۔ چلا گیا سکندر؟ اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ جی۔ انہوں نے آنکھوں سے گرتے آنسو بڑی سرعت سے صاف کیے۔ ابھی اوپر آتے ہوئے پتہ نہیں کس چیز سے ٹھوکر لگ گئی تھی، بڑی زور سے چوٹ لگی ہے نینی، بھرائی آواز میں اس نے جیسے انہیں اپنے آنسوؤں کی ترجیح دینا چاہے۔ تم نے اس سے کچھ کیوں نہیں کہا لیزا؟ جو تمہارے دل میں تھا ایک بار ہمت کر کے بول تو دیتی بیٹا۔ نینی اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نینی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تمہیں 9 مہینے اپنے کوکھ میں نہیں رکھا، تمہیں پیدا نہیں کیا، مگر پالا تو ماں بن کر ہی ہے لیزا۔ ماں ہوں تمہاری، کیا ماں اپنی بیٹی کے دل کا حال بھی نہیں جانے گی؟ میں تو یہ بات اس وقت بھی جانتی تھی جب کہتی تھی کہ سکندر کی سب سے بڑی خرابی اس کا پاکستانی ہونا ہے۔ بڑے ہنسنے کھیلنے اور دوستیاں رکھنے والی ہے میری بیٹی، مگر پھر بھی میں نے اسے پہلے کبھی کسی انجان شخص کے لیے آدھی رات کو روما سے نیپلس جاتے نہیں دیکھا تھا، چند روزہ ملے ہوئے کسی شخص کے ایکسیڈنٹ کے ہونے پر یوں ہلکان ہوتے نہ دیکھا تھا، اس کی خاطر اپنے دن رات، اپنا سونا جاگنا، آرام سب کچھ بھول جاتے نہیں دیکھا تھا، اسے اپنے گھر لا کر ٹھہراتے نہیں دیکھا تھا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، اسے فکر میں مبتلا نہ دیکھا جائے۔ وہ نینی کے نرم لہجے میں کئی باتیں سن کر ایک دم ہی رو پڑی تھی۔ جب سکندر یہاں ٹھہرا ہوا تھا اور تم نے ساری رات اس کے پاس لیونگ روم میں فلور کشن پر بیٹھ کر گزار دی تھی، اس صبح جب میں فجر کے لیے اٹھی، میں وضو کر کے باہر نکلی تو تمہیں فلور کشن پر بے آرامی سے بیٹھے صوفے پر سکندر کے نزدیک سر ٹکا کر سوتے دیکھ کر میرے دل کامل یقین مل چکا تھا، تمہاری سکندر کے لیے توجہ وقتی نہیں بلکہ بہت گہری ہے۔ تمہیں میرا اس سے یہ پوچھنا برا لگا تھا کہ میں نے اس کی شادی اور منگنی کی بات کیوں پوچھی ہے، مگر لیزا، میں نے وہ سوال تمہارے لیے تمہاری ماں بن کر سکندر سے پوچھے تھے۔ تم اس سے محبت کر رہی تھی اور تمہیں اس کی ذاتی زندگی میں کوئی ایک بھی بات پتہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار نینی کے کندھے پر سر رکھ کر زاروں قطار رو پڑی تھی۔ ہاں، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی نینی، وہ میرے لیے بہت اہم بن گیا تھا، مگر جو میں نے اس کے لیے سوچا وہ اس نے میرے لیے کبھی نہیں سوچا، اگر سوچا ہوتا تو یوں خاموشی سے چلا نہ جاتا، بنا کچھ کہے۔ وہ نینی کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو تم کہتے تھی لیزا، اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ تم بول دیتی اپنے دل کی بات اس سے، اور اگر جواب میں وہ ہنس پڑتا، یہ کہہ دیتا کہ لیزا محمود، میں تمہیں اتنا امیچور نہیں سمجھتا تھا کہ محض چند دنوں کی ملاقات کو محبت سمجھنے لگو گی، ایک وقتی تعلق کو عمر بھر کا رشتہ سمجھنے لگو گی۔ پھر نینی، میں کیا کہتی؟ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی، اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے مجھے ایک چند روزہ اور وقتی دوست سمجھا تھا جس سے یہاں سے جا کر اس کا کوئی رابطہ رکھنے کا ارادہ نہیں۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں ہار گئی نینی، میں ہار گئی۔ محبت آپ کی لیزا کا نصیب نہیں، میرا گھر، سیم اور اب سکندر، ایک ایک کر کے میں نے اپنے ہر محبت کھو دی نینی۔ وہ جائے نماز پر تھی، ہمیشہ کی طرح اس کے سجدے طویل تھے اور دعائیں محض آنسو۔ وہ دعا مانگنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی لبوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہو پاتا، فقط آنسو ہوتے جو قطار در قطار بہے چلے جاتے۔ اگر شدت غم سے بھی کبھی کوئی لفظ نکلتے بھی تو صرف اللہ اور میرا بچہ۔ وہ کب یاد نہیں آتا تھا، وہ کب اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ کوئی اسے یاد نہ کرے، سب اسے بھول جائے، مگر وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی۔ ماں کے لیے تو اس کا بیٹا اگر قتل بھی کر کے آ جائے تب بھی اس کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کی یاد کی تڑپ انہیں راتوں کو گہری نیند سے جگا دیا کرتی تھی، اس کی یاد انہیں ہنستے ہنستے رلا دیا کرتی تھی، دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے سب سے چھپ کر رویا کرتی تھی۔ نہ جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں بھٹک رہا تھا ان کا بیٹا، ان کی جان، ان کا سکندر۔ کسی لمحے ایسی تڑپتی تھی کہ اس کی ممتا کو دل چاہتا تھا گھر سے نکل جائے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے، اسے کھوجنے، وہ مل جائے تو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لے، بالکل اسی طرح جیسے اسے بچپن میں اپنی گود میں بھر لیا کرتی تھی۔ انہوں نے دعا کر کے
ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی امان میں رکھ۔ روتے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ان کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ فون پہ کہہ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، میں خوب گھوم پھر رہا ہوں، میں آفس کے بعد سارا ٹائم سیر و تفریح میں گزارتا ہوں۔ مگر وہ ماں جانتی تھی ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے۔ محض ان کا دل خوش کرنے کے لیے وہ جس پل اپنے خوش اور مطمئن ہونے کی خبر نہیں دے رہا تھا، انہیں اس کی آواز تکلیف اور درد سے بھری لگ رہی تھی۔ اس روز ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا، تبھی انہوں نے اسے فون کیا تھا، ورنہ بہت جلدی ان کے سکندر سے فون پر بات نہیں ہوتی تھی۔ اس سے بات ہونے پر خود کو سنبھالنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہمیشہ ان کے لیے بے حد کٹھن ہوا کرتا تھا۔ وہ اٹلی میں تھا، اپنے آفس کے کام سے روم گیا ہوا تھا، مگر وہ وہاں ٹھیک نہیں تھا، یہ ان کی ممتا انہیں بتا رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا ان کے بیٹے کو، اس کی آواز میں تکلیف وہ کیوں کر محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ لاکھ وہ اپنی ہنسی اور خوشگواریت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا، کہیں چوٹ لگی تھی ان کے بیٹے کو یا وہ بیمار تھا۔ وہ روتے ہوئے بے آواز اس کی صحت، تندرستی، لمبی عمر اور خوشیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اب ان کے سکندر کو بھی خوشیاں ملنی چاہیے تھیں۔ وہ کتنی سزا کاٹے گا؟ مقررہ مدت زندان میں گزارنے کے بعد تو بڑے سے بڑے مجرم بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے بیٹے کی سزا کب ختم ہوگی؟ ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ جائے نماز لپیٹتے ہوئے اٹھی تھی۔ آ جاؤ۔ انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زین اندر آیا تھا۔ السلام علیکم امو جان۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے نزدیک آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ پیار بھری نگاہوں سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ اب ان کے لبوں پر سچی مسکراہٹ تھی۔ جیسے چھوٹا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اسی طرح ان کا بڑا بیٹا کیوں نہیں رہتا۔ جلدی واپس آ گئے بیٹا؟ دل میں درد سا جاگا تھا۔ زین یہاں ہے، پر وہ کیوں نہیں؟ انہوں نے بیٹے کی پیشانی چومی۔ جی امو جان، بس وہ علی کی طبیعت کا سن کر مجھ سے مزید رکا نہیں جا سکا۔ وہ آمنہ شہریار خان اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کا بیٹا اپنے بیٹے کی موسمی نزلے زکام کا سن کر اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ بھاگا سنگاپور سے واپس آ گیا تھا۔ ان کا آمنہ شہریار کا بیٹا بھی تو بیمار تھا۔ ان کا بیٹا تو برسوں سے تنہا تھا۔ زین سے 4 دن بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہیں تو زبانیں بیت گئے تھے، اسے گلے سے لگائے ہوئے، اسے پیار کیے ہوئے، اسے جی بھر کر دیکھے ہوئے۔ ان کی خاموش نگاہوں میں اس پل ایک شکوہ در آیا تھا۔ مل لیے علی سے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر موضوع تبدیل کیا۔ جی، آتے ہی سب سے پہلے علی سے ملا ہوں اور پھر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پاپا کہاں ہے؟ زین مسکرا کر بولا۔ اسٹڈی میں ہے، انہوں نے نماز کے لیے بندہ دوپٹہ کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ اچھا، میں پاپا سے بھی مل لوں، وہ ان کے چہرے کو پیار سے دیکھ کر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر زین کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے اور ایک نگاہوں سے اتنا دور، اتنا اوجھل، جیسے وہ کبھی ان کی زندگیوں میں حصہ نہیں تھا۔ وہ کھانے کی میز پر بھی خاموش بیٹھی تھی۔ ان کا شوہر، بیٹا، بہو، پوتا سب کھانے کی میز پر موجود ہیں۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ہے، پھر وہ آخر خوش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میز پر وہ موجود نہیں ہے۔ وہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا تو یہ منظر کتنا مکمل ہوتا۔ ساری زندگی شوہر کی اطاعت گزاری کی تھی، خاموش سر جھکائے رہی تھی، اس لیے اب بھی ان کی خاموشی کسی کو زیادہ محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تو برسوں سے مہر بالب تھیں، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ دادی جان، پاپا میرے لیے اتنی بڑی سپورٹس کار لائے ہیں، ان کی 2.5 سال کے پوتے نے ماں کے ہاتھ سے چاول کھاتے ہوئے بڑی خوشی سے بتایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ اب صرف ایک وہی تھا جسے دیکھ کر، جس کی توتلی زبان میں اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر دل خوش ہوا کرتا تھا بھی وہ بلا کا ذہین۔ 2.5 سال کی عمر میں 4 سے 5 سال کے بچے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ اپنے دادا اور تایا کی ذہانت اس نے وراثت میں لے لی تھی۔ واہ بھائی واہ، مزے آ گئے میرے بیٹے کے، وہ ہنس کر بولی تھی۔ دادا جان، آپ دیکھیں گے میری اسپورٹ کار؟ اگر علی دکھائے گا تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ شہریار خان کا سخت بے لچک اور سرد انداز بھی پوتے کو دیکھ کر مسکراہٹوں میں بدل جایا کرتا تھا۔ وہ شوہر کا مسکرا کر پوتے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یوں مسکراتے ہوئے بھی دل کے اندر کہیں ماتم ہوا تھا، آنسو بہہ نکلنے کو بے قرار تھے۔ خوشی کے لمحوں میں بھی ان سے خوش ہوا نہیں جاتا تھا۔ اپنی جس نمائش کی پرجوش تیاری وہ اس بار روما میں کر رہی تھی، اس کا سرے سے اس سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی تصاویر، اپنی نمائش، یہاں تک کہ اپنا آرٹ بھی سب کچھ بےمانی اور بیکار لگ رہا تھا۔ اگر اس کا سولو شو ناکام ہو گیا تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ اگر کامیاب ہو گیا تب بھی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہو جائے گی؟ نہ کامیاب ہونے سے اور نہ ناکام ہونے سے، وہ تو بس اسے کسی بھی طرح نہیں ملنے والا تھا۔ کئی دنوں سے اس کی سیم سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ڈپریشن اس پر ایسا طاری تھا کہ کچھ دنوں سے اس نے اپنا سیل سرے سے آف کر رکھا تھا۔ اس کے سیل پر کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد سیم نے گھر کے نمبر پر کال کی تو اس گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ سینڈرا کے ساتھ اپیرا دیکھنے گئی تھی۔
اس کے خیال سے یہ شاید یوں ہی اس کا دل بہل جائے۔ وہ واپس آئی تو نینی نے اسے سیم کے فون کا بتایا تھا۔ اپنے ڈپریشن میں وہ سیم کو بھول ہی گئی تھی۔ سیم یقیناً اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے اسے اسی وقت سیم کا نمبر ملایا تھا۔ کہاں ہو لیزا؟ میں کتنا پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ تمہارا سیل کیوں آف ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ بے چینی سے بولی، میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ مختصر لفظوں میں بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ بچپن سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کرنے کی ایسی عادت تھی کہ اس وقت جب وہ سوچ بیٹھی کہ اس بیکار قصے کا سیم سے ذکر نہیں کرے گی، خواہ مخواہ دور بیٹھی سیم اس کے لیے پریشان ہو جائے گی، تب اس کی آواز سنتے ہی گلا رد گیا تھا۔ لیزا کیا ہوا ہے سویٹ ہارٹ؟ تم رو رہی ہو؟ وہ بے قراری سے بولی۔ سیم، وہ بھرائی آواز میں بولی، سیم مجھ سے پینٹ نہیں کیا جا رہا۔ میری ایگزیبیشن کا کیا ہوگا؟ اتنے کم دن رہ گئے ہیں۔ اسے رونا کسی اور بات پر آ رہا تھا اور وہ کسی اور چیز کا نام لے کر رہی تھی۔ لیزا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کئی دنوں سے تم سے بات کر رہی تھی تو تم مجھے اتنی خوش لگ رہی تھی، مجھ سے شیئر نہیں کر رہی تھی، مگر تمہاری لہجے کی کھنک اور تمہاری بے وجہ ہنسی مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہے تمہاری زندگی میں جو تمہیں خوش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کوئی آ گیا ہے میری بہن کی زندگی میں، کوئی ہے جو میری بہن کو اچھا لگنے لگا ہے، مگر میں اسے اچھی نہیں لگتی سیم۔ وہ رو پڑی۔ اسے پتا تھا کہ وہ بچکانہ حرکت کر رہی ہے، مگر بہن کے سامنے بھی نہ روتی تو پھر اور کہاں جا کر روتی۔ سیم جواباً ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی، یوں جیسے سوچ رہی ہو کہ اس انکشاف پر خوش ہو یا بہن کے رونے پر دکھی۔ لیز، وہ کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ اپنے آفس کے کام سے یہاں آیا تھا۔ میں اس سے پہلی بار ملی تو میرا دل خود بخود ہی اس کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ انفیکٹ میں اب بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، مگر اسے بھولنا میرے لیے ناممکن ہے سیم، حالانکہ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ اس کے تصور میں سکندر کا چہرہ آ رہا تھا، مسکرا کر اس سے بات کرتا، کبھی اداس کبھی کہکا لگا کر ہنستا۔ اس کے چہرے کو تصور میں دیکھتے وہ رونا بھول گئی تھی۔ وہ سکندر کے چہرے کو تصور میں دیکھتی سیم کو مزید بتا رہی تھی۔ وہ لایا تھا، اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پاکستانی ہے؟ سیم اس کی بات کاٹ کر قدرے بے اعتباری سے بولی، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، اور تم ایک پاکستانی مرد کی محبت میں گرفتار ہو گئی لیز؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ میں پاپا کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہوں اور نہ ہی ہاشم کے خلاف، مگر لیز کیا ہم بہنوں نے اپنی زندگی میں اتنے پاکستانی مرد بھگت نہیں لیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ فطرتاً کس قدر خود غرض اور بے حس ہوتے ہیں؟ سیم بہت دکھ اور بے یقینی سے بول رہی تھی، اسے جیسے اس سے بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سیم، میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی۔ مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے وقت میں نے کیا کہا تھا، میں پاپا کو یہ خوشی کبھی نہیں دوں گی کہ ان کی خواہش کے مطابق کسی پاکستانی مرد سے شادی کر لوں۔ مجھے اپنی سب باتیں یاد ہیں سیم، مگر محبت کر لینے سے وہ کوئی مجھے مل تو نہیں گیا تھا، وہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ چکا تھا، میری زندگی سے نکل چکا۔ بس اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پاکستانی تھا یا کسی اور ملک سے؟ یہ تو میں صرف تم سے شیئر کر رہی ہوں، پاپا کو تو یہ بات کبھی پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ہاں، محبت کر لینے سے وہ کون سا اسے مل گیا تھا، کون سا اس سے کوئی رابطہ رکھنے کی امید تھی، جو وہ سیم کو سمجھانے اور اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے۔ اگر ان بہنوں کا گھر اور سیم کی زندگی پاکستانی مردوں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، تب بھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تمام پاکستانی مرد ہاشم اسد اور محمود خالد جیسے ہوتے ہیں۔ سیم کو قائل کرنا بے معنی تھا، جس کے لیے وہ اسے قائل کرنا چاہتی تھی وہ تو کئی روز ہوئے زندگی میں سے جا چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ میری زندگی سے جا چکا ہے سیم، وہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو بہت دور لے جا چکا ہے۔ گلوگیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد بہت اداس اور خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لیزا؟ کیا کہہ رہی تھی سیم؟ نینی کچن کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ خفا ہو رہی تھی اس بات پر کہ میں نے کسی پاکستانی مرد سے یک طرفہ محبت بھی کیوں کی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی تھی، دماغ خراب ہے اس لڑکی کا؟ سیم اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے نینی، اگرچہ یہ محبت بالکل بیکار ہے۔ جس کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے وہ تو کب کا جا چکا ہے۔ پھر بھی سیم کی زندگی جس طرح برباد کی گئی، اس کے بعد وہ کیسے کسی پاکستانی مرد کو اچھا سمجھتی ہے؟ وہ تو یہ چاہے گی کہ میں کسی پاکستانی کے پیچھے اس کی محبت میں یک طرفہ طور پر بھی مبتلا ہو کر اداس ہو کر اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں۔ وہ اداس لہجے میں بولی تھی۔ کیا برباد ہوئی ہے سیم کی زندگی لیزا؟ ماشاءاللہ پیسے میں کھیل رہی ہے، دولت، نوکر چاکر، عیش و آرام، میاں عمر میں کچھ بڑا ہے تو کیا ہوا، اسے چاہتا تو ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے۔ نینی یکدم ہی خفگی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی اور ناراضگی جھلک رہی تھی، جیسے لیزا کی بات سے اتفاق کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ کچھ بڑے نہیں، ہاشم اسد سیم سے پورے 15 سال بڑے ہیں نینی، ایک بیوی کو فارغ کر چکے ہیں، 3 بچوں کے باپ ہیں۔ دولت سے خوشی نہیں ملتی نینی،
سیم کی اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں تھی۔ کہاں سیم اور کہاں وہ شادی شدہ مرد؟ سیم لاکھ خود کو خوش ظاہر کرتی رہے، آپ چاہے یقین کر لیں اس کی جھوٹی ہنسی پر، مگر میں اس کی بہن ہوں، میں جانتی ہوں اس نے پاپا کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے، وہ ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہے نینی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ نینی نے برا سا منہ بنا کر یوں خاموشی اختیار کی تھی جیسے اس کی کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ خیر، ہم اس موضوع پر بہت بار بات کر چکے ہیں، چھوڑیں اس ٹاپک کو، یہ بتائیں مجھے کافی ملے گی؟ اس معاملے میں اس کی اور نینی کی سوچ میں اتنا فرق تھا کہ ذرا سی دیر اس موضوع پر بات کرتی تو ان دونوں کا ہی موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ سیم کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتی تھی اور نینی جو اس پر والہانہ چاہتے نچھاور کرتی تھی اس کے لیے بالکل ماں جیسی ممتا لیا کرتی تھی۔ سیم کے لیے پتہ نہیں کیوں ان کا دل اتنا ہی سخت ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن میں جس طرح اس نے نینی کو پہلی ہی نظر میں اپنی آیا سے بڑھ کر اپنی ماں مان لیا تھا، سیم ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا، شاید لیزا بہت دبو سی بچی تھی اس لیے نینی کی حفاظت میں آ جانے پر خوش ہوئی تھی، جبکہ سین اس کے برخلاف شرارتی اور نٹکھٹ تھی، سو وہ نینی کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتی۔ وہ فرما برداری سے نینی کے احکامات مان لیا کرتی تھی، جبکہ سیم اس کے گھر کی سرکش تھی۔ نینی کے احکامات کو تو کیا خاطر میں لاتی، سیم الٹا ایسی حرکتیں کر جاتی کہ نینی کو اکثر و بیشتر سختی سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ سیم نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا، انہیں محمود خالد سے بہت بار ڈانٹیں پڑوائی تھی۔ ان بہنوں کا وہ بچپن کب کا گزر چکا تھا، مگر نینی جیسے سیم کو اس کی شرارتوں اور عدم عدولیوں کے لیے کبھی معاف نہ کیا تھا۔ اسے نینی کے سیم سے اختلاف کی وجہ چونکہ پتہ تھی، اس لیے اس وقت بھی اس نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ انہوں نے اس کے کھانے کی فکر کی تھی۔ جی نینی، سینڈرا کے ساتھ ہی کھا لیا تھا، اب بس آپ کافی پلا دیں۔ نینی سر ہلاتی اس کے پاس اٹھ گئی تھی۔ اگلے روز صبح صبح ہی سیم کا فون آیا تھا۔ وہ جانتی تھی سیم اس کے لیے پریشان ہے، وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہے۔ کل سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں لیز، تمہاری روتی ہوئی آواز نے مجھے رات میں ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولی تھی، میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سیم کے فون سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اگر ٹھیک ہو تو پھر مجھے میری بہن کی آواز ہمیشہ کی طرح ہنستی اور مسکراتی ہوئی کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ وہ جواباً چپ رہی تھی۔ لیز پلیز خود کو سنبھالو، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، زندگی ختم نہیں ہوئی، دیکھتا تمہاری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں، اتنی ڈھیر ساری محبتیں آئیں گی کہ تم انہیں سمیٹتے نہیں تھکو گی۔ میں خود کو سمجھا رہی ہوں سیم، مجھے تھوڑے دن لگیں گے مگر میں خود کو سمجھا لوں گی کہ چند دنوں کے لیے مجھے ملا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ میں شاید زندگی میں اب کبھی دوبارہ اس سے مل بھی نہیں پاؤں گی، شاید وہ مجھے خواب میں ملا تھا۔ آنکھ کھل گئی تو کہیں نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور آہستہ آواز میں بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی، ہاں تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا لز، اور تمہیں اپنے شو کی اس طرح تیاری کرنی ہوگی جس طرح پہلے کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا لز، میں تمہارے آرٹسٹ ہونے پر کتنا فخر کرتی ہوں۔ میری بہن ایک کامیاب اور مشہور مصورہ ہے، میں ہر ایک کو فخر یا بتاتی ہوں۔ تم میری خاطر اپنی پینٹنگز کمپلیٹ کرو، میں چاہتی ہوں تمہارا شو بہت کامیاب رہے، آرٹس کے نقاد تمہارے کام کو خوب سراہیں، آرٹسٹ کی قدردان تمام پینٹنگز خریدنے کے لیے بے قرار ہو جائیں، آرٹ گیلریز پر تمہارا کام اپنے پاس لگانے کے لیے تمہاری منتیں کریں، تمہارا منہ مانگا معاوضہ دیں، میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہن کی والہانہ محبت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئی تھی۔ اس نے سیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پھر سے اپنی شو کی تیاری شروع کرے گی اور کامیاب ہوگی، وہ سیم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے آرٹسٹ ہونے پر سیم نے ہمیشہ فخر کیا، وہ سیم ہی تھی جس کی ہمت دلانے اور حوصلہ بڑھانے کے سبب وہ فائن آرٹس پڑھ رہی تھی، مصوری کے بطور پروفیشن اختیار کر پائی تھی، ورنہ محمود خالد تو اس کی اس خواہش کے برخلاف بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی، چیخ چیخ کر روتی مریم، وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑے سکندر دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدم زمین میں یوں گڑ گئے تھے جیسے وہ اب انہیں زندگی بھر کبھی اٹھا نہیں پائے گا۔ سکندر فوراً مریم کے اوپر سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، اس کی قمیض کے تمام بٹن آگے سے کھلے تھے، اس کے ناک اور ہونٹوں کے پاس سے خون بہہ رہا تھا، اس کے چہرے اور گردن پر مریم کے ناخنوں کے نشان تھے جو اس نے خود کو بچاتے ہوئے مزاحمت کے دوران سکندر پر ڈالے تھے۔ ان کے خوبصورت لانگ روم میں رکھے کئی خوبصورت گلدان اور دیگر آرائشی اشیاء یہاں وہاں ٹوٹی پڑی تھی، جیسے بھاگ کر خود کو سکندر کے شکنجے سے بچاتی مریم ان چیزوں سے ٹکرائی تھی۔ روتی ہوئی بالکل تباہ حال مریم نے ڈال سی لڑکھڑاتی ہوئی قالین پر سے اٹھی تھی، اس کے چہرے، بازوؤں اور گردن پر سکندر کی دست درازی اور اس کے ہوس کے نشان رقم تھے۔ جاتے وقت مریم کو جینز کے اوپر جس خوبصورت ٹاپ میں وہ دیکھ کر گیا تھا، اس کا وہ ٹاپ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے اس حالت پہ دیکھ کر اس کا شرم اور غیرت سے زمین میں گڑ جانے کو دل چاہا۔ مریم دوڑ کر اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی،
وہ اس کے گلے لگ کر دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ مجھے اس درندے سے بچا لو زین، یہ میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے بچا لو، مجھے چھپا لو زین اس درندے سے۔ یو بچ! ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے مریم کو گالی دی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زین، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک بد کردار لڑکی ہے زین۔ سکندر کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے پاؤں جنہیں وہ ہلا نہیں پا رہا تھا، ان میں ایک دم ہی جان آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گلے لگی مریم کو خود سے دور ہٹایا تھا اور قتل کر دینے کے ارادے سے سکندر کی طرف بڑھا۔ روتی ہوئی مریم کے پاس امو جان آ گئی تھی۔ وہ جیسے شرم و غیرت سے گرتی مریم کو مزید اس نیم برہنہ حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی شال اتار کر مریم کے اوپر ڈال دی تھی۔ مریم ایک دم ہی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ آنٹی! وہ امو جان کی شال میں لپیٹی اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ شہریار خان اپنی جگہ بالکل سن کھڑے تھے۔ اس نے سکندر کے منہ پر کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ زین، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، یہ مکار لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اتنی جرأت تھی ابھی بھی سکندر شہریار میں اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس کے کانوں میں مریم کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسے وہ شال میں اپنی برہنگی چھپاتی نظر آ رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کے پاس ریوالور ہوتا تو وہ ان تمام گولیاں سکندر کے سینے میں اتار دیتا۔ اس نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا دھپڑ مارا تھا سکندر کے منہ پر۔ اس پر خون سوار تھا، وہ سکندر پر پل تڑا تھا۔ وہ اسے لاتیں گھونسے مکے مار رہا تھا۔ بے غیرت انسان! مریم پر گردی نظر ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سکندر خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسی گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ اس پر ہاتھ اٹھا بھی کیسے سکتا تھا؟ امو جان شرم، غیرت اور صدمے سے چور مریم کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ شہریار خان اپنے ولی عہد، اپنے شہزادے کا اصلی اور گھناؤنا روپ دیکھ کر بالکل گمسم اور ساکت تھے۔ آنٹی، میں آپ کے گھر پر جس دن سے سکندر سے ملی ہوں، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے زین سے منگنی توڑ دو۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی، یہ مجھے زین کے تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہا کرتا تھا اس کا سگا بھائی اس کی منگیتر سے۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دے۔ اب زندگی میں کبھی رشتوں پر اعتبار کسی طرح نہیں کر سکے گا۔ یو بلڈی بچ! میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پاپا، میں جان سے مار دوں گا اس ناگن کو۔ اپنی مکروہ اور گراؤنی شکل سب پر عیاں ہوتی دیکھ بوکھلاتا سکندر غصے میں آپے سے باہر ہو کر فوراً ہی مریم کی طرف لپکا تھا، مگر شہریار خان نے اس کے سامنے آ کر اس کے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کتنا نیچے گرو گے سکندر؟ وہ اسے غیظ و غضب سے دیکھ رہے تھے۔ پاپا اس مکار لڑکی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ میں کس قدر ڈٹائی سے اس بغیرت انسان میں اس کا گناہ سب لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ جاننے کے باوجود وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا، مگر شہریار خان نے اسے آگے کچھ اور بولنے نہیں دیا تھا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو؟ ذرا حالت دیکھو اپنی بھی اور اس کی بھی۔ میرا سر ندامت سے جھکا دیا ہے سکندر تم نے۔ میرا بیٹا اتنا عیاش اور بد کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے رشتوں کی عزت کا بھی پاس نہیں۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس سے میں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رہی تھی۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے میرا جانشین بننا تھا، میرے بعد میری جگہ سنبھالنی تھی۔ یہ رشتوں کی دھجیاں اڑانے لگا۔ پاپا، آپ بھی زین کی طرح مجھ ہی کو قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ پاپا، آپ خود کو مظلوم اور بے قصور ثابت کرنے کی مکاری کرتا وہ بدکردار شخص نہ جانے اور کیا کہنا چاہتا تھا، مگر شہریار خان نے اسے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ مت کہو مجھے پاپا، تم آج سے یہ حق ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو۔ اپنے نفس کا غلام، اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈاکہ ڈالنے والا میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہریار خان کی چیخ نے اس کے گھر کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ پاپا، آپ مجھ سے سچائی سننے بغیر مجھے کیسے مجرم قرار دے سکتے ہیں؟ میری بات تو آپ کو سننی چاہیے پاپا۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتا سکندر پتہ نہیں شہریار خان سے کیا کیا کہہ رہا تھا، اور شہریار خان جواب میں اسے کیا کہہ رہا تھا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو مریم کی سسکیاں، اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو سیاہ شال میں اپنی برہنگی چھپاتی مریم، جو امو جان کے گلے سے لگی ہوئی خوف سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ مریم کا سیاہ شال میں چھپا وجود دیکھ کر اس پر پھر خون سوار ہونے لگا تھا۔ وہ یکدم ہی شہریار خان کے بہت زور سے چیخنے سے وہ چونک کر انہیں دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ سکندر کی کسی بات کے جواب میں بہت زور سے دھاڑے تھے۔ بس سکندر، بس! ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر، اپنی دولت، اپنے جائیداد اور اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، اور میں اپنی وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پر بھی تمہیں میرے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد زندگی بھر مجھے اپنی منحوس شکل کبھی نہ دکھانا۔ شہریار خان کا انداز بہت بے لچک اور فیصلہ کن تھا۔ امو جان، آپ سمجھائیں پاپا کو۔ دیکھیں پاپا مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے مظلومیت کے ڈرامے کرتے سکندر کو امو جان کو رو کر پکارتے سنا۔ وہ اب رو کر خود کو مظلوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم کو گلے لگائے امو جان خود بھی مسلسل رو رہی تھی۔
شہریار خان سکندر کی طرف شدید غصے کے عالم میں پڑے تھے۔ ان کی حاکمیت اور ان کا اپنے فیصلہ منوانا ان سب نے بہت دیکھا تھا، مگر ان کا یہ جنون اور یہ غصہ وہ سب پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اور چہرے پر بہت سختی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں تم سے یہاں سے دفع ہو جانے کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکندر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اسے لانگ روم سے باہر لے جا رہے تھے۔ بہت دیر سے چپ کھڑی امو جان نے ایک دم ہی روتے ہوئے شہریار خان کو پکارا تھا، شہریار پلیز اس طرح مت کرے، وہ کہاں جائے گا؟ شہریار خان نے خیز و غضب سے انہیں دیکھا۔ ان کے غصے میں ایک جنونی سی کیفیت بھی نمایاں تھی۔ تم بیچ میں مت بولو آمنہ، اگر تمہیں اس ایڈلٹرر سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو میں تمہیں ابھی طلاق کے 3 بول بول کر فارغ کر دیتا ہوں۔ تم بھی اس کے ساتھ ہی میرا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ ایک زانی میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اس کی حمایت کرنے والے بھی مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ یہ گناہ تو میں اپنے باپ کا بھی معاف نہ کروں۔ شہریار خان کا ایسا غصہ، ایسا جنون ان سب میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کا غصہ دیکھ کر وہ خود بھی ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی دہاڑی آواز سن کر امو جان کی اب مجال نہ تھی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ وہ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے لانگ روم سے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ خاموش اجتماع شاہی کی طرح اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ امو جان نے کرب اور صدمے سے نڈھال ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مریم اس طرح ان کے گلے سے لگی سسک رہی تھی۔ شہریار خان سکندر کو کھینچتے ہوئے لیونگ روم سے باہر لے گئے تھے۔ وہ وہاں پر اس طرح بت کی مانند ساکت کھڑا تھا، محض چند گھنٹوں کے اندر اس کی خوشیوں کا جہاں اجڑ چکا تھا، اس کا ہر خواب بکھر چکا تھا۔ وہ مریم سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا اپنا سگا بھائی اس کی عزت اور ناموس کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ اسے باہر سے شہریار خان کے چلانے، سکندر کو گھر سے نکالنے اور سکندر کی منتوں اور ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سسکتی ہوئی مریم اور آنکھیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی امو جان پر ڈالی تھی۔ اس کے اندر ان دونوں میں سے کسی کو بھی چپ کرانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نڈھال سے قدموں میں چلتا رانگ روم سے جانے لگا تھا۔ اسے اپنے گھر کا گیٹ بہت زور سے کھولے جانے اور پھر بند کیے جانے کی آوازیں آئی تھیں۔ ان کے گھر پر موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، اس لیے ہر آواز اور ہر آہٹ واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وحشت کے عالم میں وہ کمرے کی دیواروں سے سر مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ ذہن شہریار زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ ابو مریم کا سامنا کیسے کر پائے گا؟ وہ اس سے کیا کہے گا؟ کیسے کہے گا؟ کیا وہ اس سے یہ کہہ پائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ؟ اس کی زندگی کا پہلا خواب، پہلی امید اور پہلی محبت اس کے اپنے سگے بھائی نے کس طرح برباد کی تھی، کس طرح اس نے اس سے خوشیاں چھینی تھی۔ اس پوری رات اس کے گھر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ امو جان اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی۔ شہریار خان نے خود کو اپنے اسٹڈی میں بند کر لیا تھا۔ وہ مریم اور اپنے کمرے میں تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ تمام افراد ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں۔ وہ تمام افراد ایک دوسرے سے نکاحیں ملانے سے ڈر رہے ہیں۔ باہر نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا اور ان کے گھر میں رشتوں اور اعتبار کی موت کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ جاتا ہوا سال اس سے زندگی کی پہلی خوشی، پہلی ہنسی اور اس کی زندگی چھین کر لے گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر اس میں سکت نہ تھی کہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی، مریم کا سامنا کرنے کی۔ اپنے نام کی انگوٹھی اسے پہنا کر اسے زندگی بھر کے لیے اس کی حفاظت اور خوشیوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور وہ اپنے ہی گھر پر اسے تحفظ فراہم نہ کر سکا تھا، اس کی عزت اور آبرو کی رکھوالی نہ کر سکا تھا۔ وہ شاید پورا دن یوں ہی کمرے میں بیٹھے گزار دیتا اگر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر مریم اندر آ گئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اسے شرم و ندامت سے فوراً ہی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ اس سے کیا کہے، کیسے کہے؟ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی بالکل خاموش تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے فرش کو گھور رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے احساس ہوا کہ مریم رو رہی ہے۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مریم، درد اور کرب کی شدت نے اسے مزید کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ سکندر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے زین؟ میں تو بالکل شفاف تھی، بالکل انچھوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے، تم ابھی بھی شفاف ہو، تم مریم ہو، تم پاکیزہ ہو، تم شفاف ہو، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ اس بد کردار شخص نے جو میرا بھائی تھا مجھے کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں تم سے کیسی معافی مانگوں مریم؟ بولتے ہوئے اس کی نگاہیں پھر جھک گئی تھیں۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے زین، تم مجھ سے معافی مت مانگو۔ مریم کی رندی آواز اس نے سر جھکائے ہوئے ہی سنی۔ چند سیکنڈ کے لیے اس کے درمیان پھر خاموشی حائل ہوئی تھی۔ میں آج واپس جا رہی ہوں زین۔ مریم کے اس جملے نے اسے بے اختیار نظریں اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مریم کے چہرے پر بکھرے آنسو دیکھ کر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یہ آنسو اس لڑکی کو زین شہریار کے گھر پر زین شہریار کے بھائی ہی نے دیے تھے۔ وہ کس منہ سے ان آنسوؤں کو صاف کر پاتا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں مریم۔ ایک پل اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا، نہیں زین، میں تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی۔ مریم کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ کیوں مریم؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ مریم نے دکھ بھری نظریں اس پر سے ہٹائی تھیں۔ وہ اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو زین۔ میں ساری زندگی تم سے محبت کرتی رہوں گی، مگر کل شام جو ہوا اس کے بعد اب میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی کہ اس رشتے کو برقرار رکھ سکوں، اس گھرانے کی بہو بن سکوں۔
مجھے معاف کر دینا زین، مگر میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو قائم نہیں رکھ سکوں گی۔ مریم نے دکھ سے اب اسے دیکھتے ہوئے انگوٹھی بیڈ پر ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پر رکھ دی تھی۔ وہ صدمے سے گنگ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ غلط نہیں کر رہی تھی۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد کوئی عزت دار لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس فیملی کا حصہ بنے جہاں کوئی اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ مریم مجھے معاف کر دو، میں اپنے ہی گھر میں تمہیں تحفظ نہ دے سکا، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ بھرائی آواز میں بولا۔ تم خود کو کوئی الزام مت دو زین، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم بہت اچھے ہو زین، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں تو مجھے پھر کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو مریم؟ میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ کیا اب کیمپس میں بھی اجنبیوں کی طرح ملا کرو گی؟ دکھ اور صدمے سے اس کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ مریم نے دکھ سے بھری ایک گہری نظر سانس لی۔ وہ اپنے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں لاس اینجلس نہیں جا رہی، میں اپنے پاپا کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ میں ٹوٹ گئی ہوں زین، ابھی بہت عرصہ لگے گا مجھے خود کو سنبھالنے میں، میرے خواب بکھر گئے ہیں، پتہ نہیں میں اپنی اسٹڈیز پھر سے کبھی شروع کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وہ لاس اینجلس نہیں جا رہی تھی، وہ تو ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کی بات کر رہی تھی۔ خدایا وہ اسے کیسا روکے، کیسے کیا کہے؟ مریم اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ آئی لو یو زین، سرگوشی کی طرح اس کی یہ آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مت جاؤ مریم، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ وہ یکدم ہی اٹھا تھا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ خود پر سے اختیار کھوتی مریم اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ زین، ہماری قسمت میں جدائی لکھی ہے، میں بھی کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی تو تم میری خاطر اپنے ماں باپ بھائی کو چھوڑ دو، اور میری مجبوری یہ ہے کہ زین، میں اب تمہاری فیملی کا حصہ نہیں بن پاؤں گی، میں اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی جہاں میری عزت وہ لب بھینچ کر چپ پڑی۔ پلیز مجھے مت روکو، پلیز مجھے مجبور مت کرو، ورنہ میں اس طرح ٹوٹوں گی کہ پھر زندگی بھر خود کو جوڑ نہیں پاؤں گی۔ وہ بھرائی آواز میں جیسے شدید تکلیف سے بول رہی تھی۔ وہ بالکل بے دم سا ہو گیا تھا۔ چند سیکنڈ اس کے گلے لگ کر روتے رہنے کے بعد مریم اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو خشک کیے تھے، وہ جیسے کوشش کر کے خود کو مضبوط بنا رہی تھی۔ پھر جب وہ بولی تھی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا، اٹل تھا، فیصلہ کن تھا۔ اگر تم بھی مجھ سے اسی طرح سچی محبت کرتے ہو زین، جس طرح میں تم سے کرتی ہوں، تو مجھے مت روکو، مجھے جانے دو۔ یہ فیصلہ آسان فیصلہ نہیں ہے زین، پلیز اس جدائی کو میرے لیے مزید کٹھن مت بناؤ۔ وہ کرب سے اپنے لب کھینچ کر چلتی اور خود کو جدائی کی سزا سنا رہی تھی۔ وہ درد اور غم سے نڈھال دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی مریم اس کے گلے سے چلی گئی تھی، اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سخت سردی میں بالکنی میں کھڑا تھا، اسے وہاں اس طرح ساکت کھڑا دیکھ گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کی پتھرائی ہوئی نظریں اس گیٹ پر اسی طرح جمی تھی جہاں سے باہر نکلتے اس نے مریم کو آخری بار دیکھا تھا۔ کل شام کے بعد سے اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ کل شام سے امو جان اپنے کمرے میں اور شہریار خان اپنی اسٹڈی میں بند تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مریم نے ان دونوں سے جا کر جب اپنے جانے کا کہا ہوگا تو انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کہا ہوگا، یا وہ دونوں بھی اسی طرح کچھ بھی کہہ نہیں پائے ہوں گے۔ شاید سے پہر ہو چلی تھی جب اس نے اپنے ملازم کو بھاگ کر آتے گیٹ کھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے والے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سکندر تھا، اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے کے بعد وہ پھر یہاں موجود تھا۔ اسے ملازم اور سکندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ملازم اسے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہریار خان کو بلانے گیا ہے۔ شاید انہوں نے ملازمین کو کوئی ہدایت کر رکھی ہو کہ سکندر کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے، یا پھر شاید کل اس نے اس گھر سے نکلنے کے تمام آوازیں ملازمین نے سن لی تھیں، اس لیے اب از خود احتیاط برت رہے تھے۔ مگر کیا جو شہریار خان نے کل کہا تھا وہ آج بھی اس پر کاربند رہیں گے، یا آج اپنے چہیتے کو اس بکھرے حالوں میں دیکھ کر اس کی شفقت جوش مارے گی اور وہ سکندر کے تمام گناہ معاف کر کے اسے پھر گلے سے لگا لیں گے؟ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ وہ فوراً ہی اندر اپنے کمرے میں آیا تھا اور وہاں سے سیدھا کمرے کے دروازے کی طرف وہ نیچے جا رہا تھا۔ اس بے غیرت انسان کی ہمت کیسے ہوئی پھر سے یہاں آنے کی؟ اس کی وجہ سے مریم اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہی شخص وجہ بنا تھا جو اب مریم کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی تھی۔ کیسے بن جاتی وہ اس گھرانے کی بہو جہاں اس کے شوہر کے بڑے بھائی کے روپ میں اس کی عزت کا لٹیرا موجود تھا؟ وہ مریم کو یہ یقین نہیں دلا سکا تھا، اس سے یہ وعدہ نہ کر سکا تھا کہ جس گھر میں وہ مریم رہیں گے وہاں سکندر شہریار کا وجود تو کیا اس کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ مگر اپنے باپ سے وہ یہ یقین مانگنا چاہتا تھا۔ اپنی محبت کھو کر مریم سے جدا ہو کر وہ اتنا نڈر ہو گیا تھا کہ اگر شہریار خان کو سکندر کے لیے رعایت اور گنجائش نکالتا دیکھتا تو پھٹ پڑتا، باپ سے لڑ پڑتا۔ وہ بغیر کسی ڈر اور ہچکچاہٹ کے نیچے جا رہا تھا۔ اگر اس کا باپ سکندر کو گھر میں داخل ہونے دیتا تو باپ سے وہ دو بدو بات کر دیا، اسے یہ کہنے کے
سکندر کے لیے اس کا غصہ بس ایک دن کے لیے تھا۔ اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے ولی عہد کو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس گھر میں داخلے کی اجازت دے دی۔ ساری زندگی انہوں نے اسے اور سکندر میں فرق رکھا ہے اور آج بھی رکھ رہے ہیں۔ وہ گناہ اگر جو وہ کرتا تو کبھی معاف نہ کیا جاتا۔ شہریار خان کی ولی عہد نے کیا ہے تو قابل معافی بن گیا۔ وہ باپ سے کہنے جا رہا تھا اگر انہوں نے سکندر کو گھر واپس آنے دیا تو وہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ شہریار خان فیصلہ کر لیں کہ انہیں ان کے کون سا بیٹا زیادہ اہم ہے، وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جو وہ گناہ گار ہے۔ وہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس سے پہلے شہریار خان وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ سکندر کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ وہ پیچھے ہی رک گیا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا کل میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ اس نے اپنے باپ کو چلاتے ہوئے سنا۔ میں بے گناہ ہوں پاپا۔ اس لڑکی کا مجھ پر لگایا ہر الزام جھوٹا ہے۔ وہ ایک کردار لڑکی ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑی تھی، میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس بات کا اس نے مجھ سے انتقام لیا ہے۔ زین ایک نیچ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا پاپا۔ اب تو وہ چلی بھی گئی ہے سکندر شہریار، اب تو میں اسے کھو بھی چکا ہوں۔ اب تو جھوٹ بولنا، اس معصوم پر بہتان باندھنا چھوڑ دو۔ وہ تو جا بھی چکی، اپنی صفائی دینے یہاں رکی تک نہیں۔ اب کیوں کر رہے ہو اس کے خلاف یہ گھٹیا الزام تراشی؟ بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ مجھے تو بھائی کے نام سے اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ اس کے اندر سے سختی محبت شدت سے رو پڑی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے سکندر اس معصوم اور پاک لڑکی پر تہمت لگانے سے بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ وہ شدید ترین نفرت کے عالم میں سکندر کو جھوٹ پر جھوٹ اور بکواس پر بکواس کرتے سن رہا تھا۔ کہہ چکے تم؟ شہریار خان نے سخت اور بے لچک لہجے میں اس سے پوچھا۔ ان کے چہرے کی سختی سے اسے یہ اطمینان ملا تھا کہ وہ اپنے کل کے فیصلے پر قائم ہے۔ میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو کل شام تھا۔ بہت امیدیں وابستہ کی تھی میں نے تم سے، بہت خواب دیکھے تھے تمہارے لیے، مگر اپنی بہو ہونے والی بھابھی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر تم میری نظر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر چکے ہو سکندر۔ میرے دل اور میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں آگ کر چکا ہوں، تم سے ہر تعلق ختم کر چکا ہوں۔ اب تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، جتنے دل چاہتا ہے ریپ کرو، جتنی دل چاہتا ہے عیاشیاں کرو، مگر اپنے پیسے سے، اپنے بلبوتے پر۔ میں نے ساری زندگی اصولوں کی بات کی ہے اور میرے اصول یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ریپسٹ اور رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والے کو اپنے گھر میں جگہ نہ دوں۔ میرے اصول، میری خاندانی عزت مجھے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ میں تم جیسے بدکردار عیاش کو اپنے گھر کی دہلیز بھی پار کرنے دوں۔ اگر تم واقعی میرا خون ہو، ذرا سی بھی غیرت تمہیں باقی بچی ہے تو آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل کبھی مت دکھانا۔ شہریار خان حلق کے بل پوری قوت سے گرج رہے تھے۔ سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا باپ وہ کہہ رہا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے لانگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ بغیر گرم شال اور بغیر سلیپر کے امو جان اندر سے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ شاید شہریار خان کے چلانے کی آواز انہیں کمرے تک سنائی دے گئی تھی۔ تڑپ کر روتی وہ اسے نظر انداز کر کے شہریار خان اور سکندر کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے اسی طرح الگ تھلگ کھڑا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ شہریار خان سکندر کو وہیں کھڑا دیکھ کر غصے سے دہاڑے تھے۔ شہریار پلیز ایسا مت کریں۔ سکندر کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، پلیز میرے بچے کو گھر سے مت نکالیں۔ امو جان نے روتے ہوئے شہریار خان سے التجا کی تھی۔ ماں کے آنسوؤں سے اسے تکلیف پہنچی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف ماں کے منہ سے نکلے سکندر کی حمایت کے جملوں سے پہنچی تھی، جو غلط تھا، گناہ گار تھا۔ اس کی ماں اس کی طرفداری کر رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ شہریار خان نے غیظ و غضب سے گھورا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک زانی کے لیے رونے کی اور اس کی طرفداری کرنے کی۔ خبردار، جو میرے گھر میں اس ریپسٹ کے لیے ایک آنسو بھی بہایا گیا، اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا گیا۔ انگلی اٹھا کر وہ سکندر کی طرف نفرت اور حقارت سے اشارہ کر رہے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی اصول پسندی اچھی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے شہریار، مگر ابھی بچہ ہے۔ آپ اس سے بات چیت بند کر دیں، اس پر سختی کریں، اسے ماریں پیٹیں، ہر آسائش اور ہر سہولت اس سے واپس لے لیں، مگر پلیز اسے یوں گھر سے نہ نکالیں۔ امو جان نے روتے ہوئے سکندر کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ شہریار خان سے التجا کر رہی تھی۔ آمنہ، میں تمہاری بکواس بہت برداشت کر رہا ہوں، ہٹو اس بغیرت کے پاس سے۔ کوئی تمغہ جیت کر نہیں لایا ہے یہ میں ہمارے لیے جو اسے گلے لگائے کھڑی ہو۔ شہریار خان اس کے اوپر دہاڑے تھے۔ شہریار ایسا مت کریں، پلیز اسے اندر آنے دیں۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ بیوی ہو، بیوی بن کر اپنی اوقات میں رہو۔ شہریار خان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ شدید ترین اشتعال میں تھے۔ بیوی کے ساتھ ماں بھی ہوں۔ میرا بچہ پتہ نہیں کل سارا دن کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہے۔ ذرا حالت دیکھیں اس کی شہریار، اس کے جسم پر کوئی گرم کپڑا تک نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس نے کل سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ پتہ نہیں میرا بچہ کل رات ٹھنڈ میں کہاں سویا ہوگا۔ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے شہریار، 20 سال اور 11 ماہ کی عمر اتنی سخت سزا دی جانے والی عمر تو نہیں ہوتی۔ پلیز اسے اندر آنے دیں، اس کی غلطی معاف کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امو جان نے زاروں قطار روتے ہوئے شہریار خان کے سامنے حقیقتاً اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ اس گھر میں میرے جیتے جی واپس نہیں آئے گا۔ جب میں مر جاؤں تب تم اسے شوق سے واپس بلا لینا۔
شہریار خان سخت اور بے لچک انداز میں بولے تھے۔ غصے سے امو جان اور سکندر کو دیکھ رہے تھے۔ کیسے باپ ہیں آپ شہریار، کیسے باپ ہیں آپ؟ اتنی سنگ دلی، اتنی سختی، کوئی اپنی اولاد کو اتنی سخت سزا بھی دیتا ہے، وہ بھی اتنی کم عمر میں؟ کم عمری کی اس کی ایک غلطی کو ایک بھول، ایک نادانی سمجھ کر معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ امو جان روتے ہوئے شہریار خان سے لڑ پڑی تھی۔ ان کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی، وہ سخت جذباتی اور برہم نظر آ رہی تھی۔ آپ کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو کیوں دے رہے ہیں؟ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، بہت معصوم ہے۔ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہریار، جو آپ کے باپ نے کیا۔ زبان بند کرو ذلیل عورت۔ شہریار خان غصے میں بالکل بے قابو ہوتے امو جان کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے امو جان کو ان کی بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ امو جان کے منہ پر مارا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے وہاں موجود تھے۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بالکل پاگل اور جنونی سے لگ رہے تھے۔ وہ امو جان کو دوسرا تھپڑ مارنے آگے بڑھے تھے، مگر ان کے اور امو جان کے بیچ سکندر آ گیا تھا۔ وہ تھپڑ جو سکندر خان امو جان کو مارنے والے تھے، سکندر کے منہ پر جا کر لگا تھا۔ غصے میں بفرے شہریار خان نے سکندر کو غیظ و غضب سے دیکھا تھا۔ امو جان کو کچھ مت کہیں پاپا، پلیز میری ماں پر ہاتھ مت اٹھائیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اس سے دیکھا کہ سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ برائے لہجے میں یہ بات کہہ کر ماں اور باپ کے درمیان سے ہٹ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ امو جان شہریار خان کا تھپڑ کھانے کے بعد بالکل ساکت کھڑی رہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سکندر کو گیٹ سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ شہریار خان امو جان اور سکندر کو تھپڑ مارنے کے بعد بھی اسی طرح بپرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں بچپن سے باپ کی سخت مزاجی اور حاکمیت دیکھی تھی۔ ماں کو سر جھکائے ان کے احکامات کی تعمیل کرتے دیکھا تھا، مگر باپ کو کبھی ماں پر ہاتھ اٹھاتے یا گالی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک سرد حکمیہ نظر بیوی پر ڈالتے اور اس کے حکم کی تعمیل کر دیتی۔ آج انہوں نے زندگی میں پہلی بار امو جان پر ہاتھ اٹھایا تھا، انہیں گالی دی تھی، اس بے غیرت انسان کی وجہ سے۔ بھائی کی زندگی برباد کر دی، ماں کو ذلیل اور بے عزت کروا دیا۔ باپ نے ماں پر ہاتھ تک اٹھا لیا۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا؟ کیا یہ سکندر شہریار ان سب کو تباہ و برباد کر کے ہی ان کی جان چھوڑے گا؟ باپ کے جاہو جلال اور شدید ترین اشتعال نے اس کے پیروں کو منجمد کر رکھا تھا۔ وہ تھپڑ کھانے کے بعد روتی ہوئی ماں کو سہارا دینے اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت سہما ہوا وہ اسی طرح پیچھے کھڑا تھا۔ امو جان اب بالکل خاموش تھی، بے آواز آنسو گر رہے تھے ان کی آنکھوں سے۔ شہریار خان ان کے اوپر چنگھاڑ رہے تھے، بلند آواز میں چلا رہے تھے، آج تم نے میرے سامنے آواز اونچی کی ہے اور میں نے برداشت کیا ہے۔ آج کے بعد میرے آگے زبان کھولنے کی کوشش کی تو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اگر اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتی ہو تو اپنی اوقات پہچان کر رہو۔ اس گھر میں کیا ہوگا اور کون یہاں رہے گا، یہ فیصلہ میں کروں گا۔ تمہارا کام میرے فیصلوں کی تعمیل کرنا ہے۔ اگر یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو شوق سے اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، طلاق نامہ میں تمہیں وہیں بھجوا دوں گا۔ آخری جملے ادا کرتے وقت ان کا لہجہ بہت سرد اور سخت ہو گیا تھا۔ امو جان منہ پر ہاتھ رکھے ایک ٹک شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا بیٹا وہاں موجود تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے امو جان کا دادا جی کا نام لینا شہریار خان کو اس قدر بھڑکا گیا تھا۔ دادا جی کا نام اس نے ہمیشہ اپنے گھر میں اسی طرح لیے جاتے سنا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق تھے۔ شہریار خان ان دونوں بھائیوں کے ان کے دادا کی غیر معمولی اچھائیاں اور خوبیاں ہمیشہ بہت فخریہ انداز میں سنایا کرتے تھے۔ پھر آج امو جان نے دادا جی کے متعلق اس طرح کیوں کہا تھا اور شہریار خان اس پر اس طرح کیوں بھڑکے تھے؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شہریار وہاں سے پیر پٹکتے شدید غصے کے عالم میں چلے گئے تھے۔ وہ بھی وہاں سے بالکل خاموشی سے لوٹ گیا تھا۔ وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں یہ بتا کر ان کی تذلیل ہوتے اس نے بھی دیکھی ہے۔ اگرچہ اس کی ماں اس بد فطرت اور برکردار کی حمایت میں بولتے ہوئے اس کے باپ کے ہاتھوں بے عزت ہوئی تھی، جس سے وہ مرتے دم تک نفرت کرتا رہے گا، مگر پھر بھی ماں کے اس کی بے عزتی اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، بہت رنج ہوا تھا۔ ماں پر ہاتھ اٹھاتے اور چلاتے وقت اسے اپنا باپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد نہیں بلکہ ایک جاہل آدمی لگا تھا۔ بیوی کی تحقیر کرتے اپنا باپ اسے بہت گھٹیا آدمی لگا تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس کا باپ ہارورڈ کا فارغ التحصیل ہے، وہاں سے گولڈ میڈلسٹ اور ورلڈ بینک میں بہت اونچے مرتبے پر فائز شخص ہے۔ ایسا لگا تھا اس کا باپ ایک بہت ہی روایتی جاہل مرد ہے جو بیوی کو پیر کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔